السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی بہت بہادر تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں تکلیف پہنچانے میں بھی بہت ممتاز تھے، اور آج جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کی جوش ایمانی سے آج 1400 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے ہمیشہ۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ بہت طاقتور اور بہت زیادہ ہمتور تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے وہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھے ہی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے اوپر رکھ دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے تھے، مطلب وہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ عنہ ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلا، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل پنج شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی
اور وہ سارا مکہ، بالکل سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمان کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کی رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کے بعد مسلمان کو بہت ساری فتح ہوئی ہے نا۔ ہجرت کی مسلمانوں کی مدد تھی اور خلافت ان کی رحمت تھی ہے نا۔ تو مطلب یہ وہ ہستی تھی جو اللہ کے نبی کا بہت ساتھ دیے اسلام لانے میں اور بہت تکلیفیں بھی سہے ہے نا۔ تو آج ہم کو تو تکلیفیں نہیں سہنا، تو میری بہنوں ان کی زندگیاں اٹھاؤ اور پڑھو اور دیکھو کہ آخر ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔